ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بھی نئی صحبت حاصل، آپ نہیں جانتے ان کی شخصیت کو کہ وہ کیا کرامایا شخصیت اللہ نے ہم سب کو عطا کی۔ یقین مانیے اور مجھے کہہ لینے دیجئے، اس تھوڑے سے عرصے میں جو ان کی شخصیت کو دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ ان کی وہ ولی ابن ولی، ولی ابن ولی ہیں، وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ وہ در حقیقت فکر منگیری کے سچے وارث اور جانشین ہیں۔ اگر ان میں امیر شریعت رابع کا جمال ہے تو امیر شریعت سابع کا وہ جلال بھی ان کے اندر موجود ہے۔ آج اپنے خانوادہ رحمانی کے وہ سچے جانشین اور وارث ہیں۔ یہ ہم سب خوش نصیب ہیں اس معنی کر کہ خانقاہ رحمانی کو ایسا سجادہ نشی ملا۔ یہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ مفکر اسلام اور سابق سجادہ نشی کے صاحبزادے ہیں، ہمیں اس لیے وہ سجادہ نشی ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صحبت اور انہیں جو فیض سے ان کی دل کو دنیا کو بدلا ہے اور جو انسان انہیں تیار کیا ہے، تو یقین مانیے کہ ایسے لوگ کم ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کامل انسان جسے کہہ لیجیے وہ پیدا کیا۔ ان میں تواضع اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں۔ ان کی سادگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے تحمل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ ان کے علم کو، ان کی بصیرت کو، ان کی فکر و دانش کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً یہ اپنے خانوادے کے سچے جانشین اور وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں جو انہیں تجربہ، جو بصیرت اور ملت کا جو درد اور غم اور ملت کے لیے جو کڑنے کا ایک جذبہ دیا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ دن اور رات جلوت و خلوت میں ملت کے درد میں کڑتے رہتے۔ ٹھیک یہی صورت میں نے دیکھی کہ دن ہو رات ہو، پوری رات ملت کے غم میں، کاموں میں پوری کی پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ہم سب بہرحال میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جس خانقاہ میں آئے ہیں، آپ کو یہ بھی فیض اور یہ بھی صحبت جو ملے گی، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ نظر کی بات آئی تو میں عرض کروں، دیوبند کی سرزمین پر چھتا کی مسجد جہاں دارالعلوم قائم ہوا، وہ زمانہ تھا آج سے 100 سال 125 سال پہلے کا، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ تو۔ رات کی عشاء فجر کی نمازوں میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد اچانک روشنی ہو جایا کرتی۔ مولانا یعقوب نانوتوی جو دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس تھے، وہی امامت فرماتے تھے خود براہ راست۔ حضرت مولانا دیکھتے کہ روشنی ہو جاتی، پھیل جاتی۔ آپ نے ایک روز اپنے شاگرد کو لگایا کہ کون ہے جس کے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی، ذرا دیکھو۔ دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان آتا ہے جن کے آنے کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے۔ ان کو بلایا، حضرت نے پوچھا ان کو کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا جب قافلہ رائے بریلی سے نکل کر بالا کوٹ کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی سرزمین سے گزرا تھا۔ میں ابھی 15-16 سال کی عمر کا تھا، اپنی نکتر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت جب گزرے تو میرے اوپر ایک نظر پڑی تھی، اس کے بعد سے میری کیفیت ایسی بدل گئی کہ میں جس تاریک کمرے میں جاتا ہوں وہ تاریک کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اور جس اندھیری کوٹری میں جاتا ہوں وہ روشن ہو جاتی ہے۔ جب میں مسجد بھی آتا ہوں تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نظر ہے میرے بھائی۔ یہ باتیں میں بتانا نہیں چاہتا، یہ موقع نہیں، چند منٹ صرف میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ حضرت تشریف لائیں گے، حضرت کی نصیحت ہوگی۔ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ فیض صحبت میں وہ کمال حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی کسی عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک نظر اہل اللہ کی پڑ جائے، فرمایا کہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ افضل کیوں کہا ہے؟ اسی بنیاد پر۔ اس لیے آپ حضرات جب تشریف لائے ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی گزاری۔
اخیر میں 2-3 باتیں میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام آپ کو چند دن رمضان المبارک کے باقی مل گئے ہیں، اس کو قدردانی کے ساتھ گزاریں، نہایت قدر کیجئے اس کا، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ پھر 1 سال بعد آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کیجئے، غمگساری کا یہ مہینہ۔ آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اپنے واجبات ادا کرنے چاہیے، قضاء عمری آپ کو کرنی چاہیے، پچھلی زندگی کے لیے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، قرض ادا کر دینے چاہیے، آپ کے ذمے جو واجبات ہیں اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ صرف عبادت سے سب کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ عید کی چاند نکلے تو داڑھی مت چھلا لیجیے، عید کی چاند نکلے تو پھر آپ نمازیں مت چھوڑ دیجیے، عید کی نماز پڑھیے اور پھر وہی زندگی رنگریلیوں والی نہ شروع کر دیجیے، وہی تہتہے، وہی مجلسیں اور پھر وہی یاریاں نہ شروع ہو جائیں۔ آپ کی زندگی رمضان میں جیسی گزری ہے، یہ زندگی تمرین و مشق کے لیے 1 مہینے کی گزاری گئی ہے تاکہ 11 مہینے بھی آپ اسی طرح گزار سکیں۔ اس لیے آپ حضرات خانقاہ رحمانی سے یہ پیغام لے کر جائیے اور یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ عید کے بعد بھی اسی انداز کی زندگی گزاریں گے جیسی رمضان میں ہم نے گزاری ہے، انشاءاللہ گزاریں گے آپ حضرات۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان اب ختم ہو گیا، اب عبادت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ جو عید کی رات ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے، لیلۃ الجائزہ کا، انعام کی رات۔ ہم نے مزدوری تو کر لی اللہ کے دربار میں، انعام لینے کا جو وقت ہے ہم اسی میں غافل سوتے رہے۔ وہ رات تو انعام لینے کا ہے، انعام لینے کی لائن لگی ہوئی، صبح انعام کا ہے۔ عید جب پڑھنے جا رہے ہیں، آپ عیدگاہ جا رہے ہیں، عید الفطر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر 2 گانا کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، یہ سب انعام لینے کا وقت ہے۔ ان اوقات کو قیمتی بنا کر گزاریے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے رہیے کہ واقعتاً اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ آپ ایک نو مولود بچے کی طرح، ایک معصوم بچے کی طرح پاکیزہ بن کر ایک نئی زندگی گزارنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری رات میں جب بندے مومن گناہوں سے معافی تلافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ میں کلہا کا لفظ موجود ہے۔ کلہا کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تمام کے تمام، یعنی تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ہمارے صغائر کے علاوہ کبائر کو بھی اللہ معاف فرما۔ اس لیے میرے بھائی عید کی رات کا بھی اہتمام کیجئے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ خانقاہ رحمانی کا ایک پیغام اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ملت کے جو حالات ہیں، قوم کے، ملک کے جو حالات ہیں، اس کے لیے آپ دعا بھی کیجئے اور دوا بھی کیجئے، اور پہلا آغاز اپنے عمل سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی میں جھگڑا اسے ختم کیجئے، باپ بیٹے میں جھگڑا اسے ختم کیجئے، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہے تو اسے ختم کیجئے، خاندانی نزاع ہے تو اسے ختم کیجئے، ختم کر لیجئے۔ زمین و جائیداد کا جھگڑا ہے، محلے سے جھگڑا ہے، برادری کا جھگڑا ہے، قبیلے کا جھگڑا ہے، جماعت کا جھگڑا ہے، تنظیموں کا جھگڑا ہے، دیوبندی بریلی شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، ان سارے چیزوں کو ختم کر دیں۔ آج برادریوں میں بٹ گئے، اتنے فرقوں جماعتوں میں اس قدر تقسیم ہو کر رہ گئے کہ ہماری صفیں بکھر کر رہ گئی۔ اس لیے ایک پیغام یہ لے کر جائیے کہ ہم اور آپ یہ عہد کر کے جائیں گے کہ خانقاہ رحمانی کا پیغام ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں گے۔ جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہم ان کے ساتھ ایک ہو کر مضبوط، متحد اور شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔ یہی پیغام ہے رمضان کی تراویح کا، یہی پیغام ہے رمضان کے روزوں کا، اور یہی پیغام ہے عید کی نماز کی اجتماعیت کا کہ ہماری صفوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے۔
دعا فرمائیں حق تعالی شانہ سے کہ حق تعالی شانہ ہمیں اور آپ سب کو یہ رات اور رمضان کے بقیہ ایام اور بعد کے دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی خانقاہ رحمانی کے بزرگوں سے جو ہمارا اور آپ سب کا رشتہ ہے اس رشتے کو مزید مستحکم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے تعلق کے ذریعہ اللہ کا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دعا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔